دوستوں، ہندی سیکھنے کے اس سلسلے میں آج میں آپ کے ساتھ ایک اردو کہانی شیئر کر رہی ہوں اور اس کہانی کا، اس افسانے کا عنوان ہے ٹوٹی ہوئی سڑک۔ محمد جمیل اختر کا یہ افسانہ ہے۔ تو افسانے کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک چھوٹی سی سڑک تھی جس کے ارد گرد درخت ہی درخت تھے۔ درختوں کے پیچھے اسکول کی عمارت تھی۔ اس سڑک پر اگر آپ چلتے جائیں تو آگے ہسپتال آ جائے گا، جہاں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے جو سب کو ایک ہی طرح کی کڑوی دوا دیتے تھے۔ دوا کے فوراً بعد آپ کو چینی بھی کھانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ ڈاکٹر صاحب معلوم نہیں کہاں ہوں گے کہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس سڑک میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں مجھے وہ سڑک بھولتی کیوں نہیں۔ اس کے ایک سرے پہ بجلی کا کھمبا لگا تھا۔ جب رات ہوتی تو بلب جلتا اور سب بچے اس کے نیچے کھیلا کرتے۔ جب بہت بارش ہوتی تو سڑک پر پانی ہی پانی ہوتا اور اپنی کشتیاں لے کر سڑک کے دریا میں اتر جاتے۔ معلوم نہیں مجھے وہ سڑک، وہ کھمبا کیوں کر یاد ہے۔ وہاں ایک بچہ تھا جو شاید درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اب بھی بیٹھا ہو۔ وہ جو ساری دوپہر درخت کے نیچے گزارتا تھا، اسے گاؤں سے، اس سڑک سے اور وہاں کے پرندوں سے محبت تھی۔ اسے اس گاؤں سے محبت تھی جہاں امن و سکون تھا۔ شاید وہ اب بھی اسکول کی فیس جو اس سے راہ میں کہیں کھو گئی تھی ڈھونڈ رہا ہو۔ ساری دوپہر نکل گئی تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا، لیکن اسے روپے نہ ملے۔ بغیر پیسوں کے نہ وہ اسکول جا سکتا تھا اور نہ گھر۔ معلوم نہیں وہ کتنی بار سڑک پر آیا اور گیا تھا۔ وہ بار بار سورج کو دیکھتا کہ کہیں ڈوب نہ جائے۔ یہ ڈوب گیا تو اندھیرے میں روپے کیوں کر ملیں گے؟ لیکن سورج کو کیا خبر، سو وہ ڈوب گیا۔ وہ پریشان ہو کر کھمبے کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ شاید وہ اب بھی وہاں بیٹھا ہو۔ وہ بالکل ہی عام سی سڑک تھی۔ وہی لڑکا کہ جو میرے ساتھ شہر نہ آ سکا، اپنے ہم جماعتوں سے جھوٹ بولتا تھا کہ سڑک کے کنارے درختوں میں جن پرندوں کے گھونسلے ہیں، وہ سارے پرندے اس کے دوست ہیں، اور جب باقی لڑکے نہیں ہوتے تو پرندے درختوں سے اتر کر آتے ہیں اور وہ مل کر کھیلتے ہیں۔ سب کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، ایسا بھلا کیوں کر ممکن ہے؟ سب نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم چھپ کر بیٹھیں گے اور دیکھتے ہیں پرندے کیسے نیچے آتے ہیں۔ سب لڑکے جھاڑیوں میں چھپ گئے اور وہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ پرندے نہیں آئے۔ پرندوں کو کیا خبر کہ وہ کون ہے، لیکن وہ بیٹھا رہا۔ شاید وہ اب بھی بیٹھا ہو، اسی درخت سے ٹیک لگائے، پرندوں کو دیکھ رہا ہو کہ یہ کب نیچے آ کر اس سے کھیلیں گے۔ وہ پرندے اس کے دوست تھے، لیکن وہ نہیں آئے اور سب لڑکے اس پر ہنسنے لگے تھے۔ وہ لڑکا بہت جھوٹا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں بہادر ہوں اور میں اکیلا کئی لوگوں سے لڑ سکتا ہوں۔ چھٹی کے بعد اسی سڑک پر چلتے ہوئے 4 لڑکوں نے اس کی خوب دھنائی کی۔ اس کی شرٹ کے بٹن بھی توڑ دیے۔ اسے تھپڑ پڑتا تھا اور وہ زمین پر اپنے بٹن تلاش کر رہا تھا۔ ٹھہرو، مجھے بٹن اٹھا لینے دو، ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو، یہ میری جیب ہے، دیکھو دیکھو، جیب چھوڑ دو۔ جیب بھی پھٹ گئی تھی، بٹن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اب بتاؤ، تمہیں تو بڑے کراٹے آتے تھے، تم تو کئی لوگوں سے لڑ سکتے تھے، اب بتاؤ۔ اور وہ لڑکے چلے گئے۔ اس نے بٹن تلاش کیے۔ جب سارے بٹن مل گئے تو اسے احساس ہوا کہ اس کی کوہنی سے بھی خون بہہ رہا ہے۔ وہ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ شاید وہ اب بھی وہیں بیٹھا رو رہا ہو۔ میں بھلا اسے کیسے ساتھ لا سکتا تھا؟ وہ خود بہت ضدی تھا۔ حالانکہ گاؤں کے حالات اب پہلے سے نہیں رہے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک ظالم دیو نے اپنے حامیوں سمیت گاؤں پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی سیاہ رات چھا گئی تھی۔ سورج نکلتا تھا لیکن دن نہیں ہوتا تھا۔ کالی سیاہ رات میں، جس میں کوئی اگر اجالا کرنا چاہتا تو اسے سزا دی جاتی۔ غریب ڈرے ہوئے لوگ اب آہستہ آہستہ
गांव छोड़कर जा रहे थे। दीवार और दर को अब दीमक चाट रही थी। वो गांव और वो गलियां कि जो सारा दिन बच्चों के शोरो गुल से मुस्कुरा रही होती, अब वीरान होकर सिसक रही होती। हत्ता कि वो खंबा कि जिसके नीचे हर शाम बच्चे खेला करते थे, उदास था। सड़क और ज्यादा टूट गई थी और उसके इर्द गिर्द झाड़ियां भी बढ़ने लग गई थीं। अब गांव में सिर्फ देव के हामी और चंद ही और लोग रह गए थे और जुल्म और सितम जारी था। मुखालिफिन के घर तोड़े जा रहे थे और लोग उस देव के खिलाफ कुछ ना कर सकते थे। गरीब लोग भला कर ही क्या सकते थे। वो एक शाम कि जब देव के कारिंदे आए और हमें भी घर खाली करने को कहा। हाँ, वो घर की जिसकी एक एक ईंट मोहब्बत से रखी गई थी। वो दीवारें जो मकीनों को जानती थीं, मकीन दीवारों को जानते थे। वो घर अब खाली करना था, सो सामान बांध लिया गया। लेकिन वो लड़का उसी टूटी हुई सड़क के किनारे बैठा था जहां अब झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। स्कूल बंद हो चुका था और वो डॉक्टर साहब जो कड़वी दवाइयां दिया करते थे वो भी अब ना आते। लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो ये लोग थे, वो भी अब ना आते, लेकिन फिर भी वो लड़का वहीं बैठा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि देखो ये लोग बहुत जालिम हैं, अब हमारा गुजारा यहाँ मुमकिन नहीं। हम गरीब नातमा लोग इन जालिमों के खिलाफ कर ही क्या सकते हैं। उठो मेरे प्यारे, अब यहाँ वीरानियाँ ही वीरानियाँ हैं। यहाँ स्कूल है ना अस्पताल, और तुम्हारे सारे दोस्त भी अब ये गांव छोड़कर जा चुके हैं, सो हमें भी जाना होगा। पर वो नहीं माना। उसका ख्याल था कि परिंदे उसके दोस्त हैं, सो वो वहीं रहेगा, और वो उसी टूटी हुई सड़क पर रह गया और मैं शहर आ गया।